اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 126 ہے، بہت ہی اہم مضمون ہے۔ یہاں پہ جو خطاب تھا، اللہ تعالیٰ اس بات پر کفر اور نفاق پر جمے ہوئے لوگوں کو زجر و تبیح کرتے ہوئے فرما رہا ہے، اولم یرون انہم یفتنون، کہ یہ لوگ کیا یہ سوچتے نہیں، یہ سمجھتے نہیں کہ ہر سال یہ عذاب میں اور مختلف مشکلات میں یہ گھرتے ہیں اور لا یتوبون، نہ توبہ کرتے ہیں، ولا هم یذکرون، اور نہ نصیحت اخذ کرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ اور منافقین سے خطاب ہے۔ قرآن کی یہ عظمت ہے کہ یہ ہر دور کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب ہم اپنے حالات کو بھی دیکھ لیں کہ ہماری کیا حالات۔ یہاں پہ جو پہلا لفظ آیا ہے یفتنون، یفتنون کے معنی ہیں آزمائے جاتے ہیں، یعنی مشکلات ان پہ آتی ہیں، مصیبتیں ان پہ آتے ہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے، لیکن یہ پھر بھی نہ تو یہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، حالت کفر یا نفاق کی حالت میں آزمائش کا مقصد توبہ کرنا اور اپنی اصلاح ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو جتنی مشکلات ہوتی ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے جہنم میں نہ جائیں، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اور اگر حالت ایمان میں یہ امتحان ہو تو حالت ایمان میں صبر و استقامت سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور درجات میں بلندی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ چیز مد نظر رکھنے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا بھی امتحان لیتا ہے، منافقین کا بھی لیتا ہے اور اہل ایمان کا بھی لیتا ہے۔ یہ آیت جو ہے اہل ایمان کے بارے میں ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو صرف اس وعدے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اہل ایمان کے ایمان کو بھی ہم ٹیسٹ کر دیں۔ یہاں پہ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الی النصار فجمعوا فی قبۃ فقال لهم اصبروا حتی تلقوا اللہ ورسولہ فانی علی الحوض۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو پیغام بھیجا اور انہیں ایک ڈیرے پر جمع کیا، پھر ان سے فرمایا تم صبر کرو حتیٰ کہ تم قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کرو گے، یقیناً اس وقت میں حوض کوثر پاؤں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 3441 ہے۔ یعنی اگر آپ حق پہ بھی ہوں، آپ کا حق بنتا ہو، اگر وہ بھی نہیں ملتا تو اس پر بھی صبر کیا۔ مخاطب کن کو کیا جا رہا ہے؟ انصار کو، جو مدینہ کے رہنے والوں جنہوں نے بہت قربانیاں دی۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دو۔ پہلا حصہ مکمل ہو گیا، پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ فی کل عام مرتن او مرتین، یعنی ہم ان پر عذاب مختلف صورتوں میں بھیجتے رہے۔ جتنی بھی قومیں ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ چکھاتے ہیں
سب سے بڑے عذاب سے پہلے، اس لیے تاکہ وہ پلٹ آئیں، واپس آ جائیں۔ یعنی قیامت کے برپا ہونے سے پہلے مختلف صورتیں ہوتی ہیں عذاب کی، وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ مشرکین ہوں یا کافر ہوں یا منافق ہوں، تو عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے عذاب سے بچ جائیں اور اللہ کی طرف توبہ کر لیں اور لوٹ آئیں۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ اب یہ حدیث تو ہمیں بتا دیتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ للعالمین تھے، انہوں نے بھی بد دعا کی تھی اپنی قوم کے لیے۔ عن عبداللہ قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما را من الناس ادبارا قال اللہم سبعا کسبع یوسف۔ بہت ہی دردناک پوزیشن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام سے سرتابی کرتے دیکھی تو بد دعا کی، اے اللہ انہیں 7 برس تک قید و سالی میں مبتلا کر دے۔ 7 سال کی بد دعا مانگی، جیسا کہ تو نے یوسف کے زمانے میں قید پڑا تھا۔ تو مشرکین مکہ کے لیے یہ معاملہ ہوا کہ آپ نے بد دعا دی، چنانچہ قحط نے انہیں ایسا دبوچا کہ ہر چیز نیست و نبود ہو گئی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے چمڑے اور مردہ اور گلے سڑے جانور کھانے شروع کر دی۔ یہ مشرکین مکہ کی حالت ہوگی۔ اور ان میں سے اگر کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک کی وجہ سے اسے دھواں سا دکھائی دیتا۔ پھر ابو سفیان آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے محمد، آپ اپنی اطاعت اور رقبہ پروری کا حکم دیتے ہیں، آپ کی قوم مری جا رہی ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو یہاں پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ فی کل عام مرتین او مرتین، یعنی سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ان کو اللہ تعالیٰ مختلف عذاب میں مبتلا کرتا تھا، جیسے بنی اسرائیل کے وہ مینڈک خون، تو یہ عذاب ہوتے تھے۔ اصل مقصد کیا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور اپنے نبی کی جو بات ہے اس کو مانیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 1007 ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اگلا حصہ آ گیا ثم لا یتوبون، وہ توبہ نہیں کرتے، وہ باز نہیں آتے، وہ اپنی اسی روش پہ گامزن رہتے ہیں۔ قرآن حکیم اس مقام کو اس طرح نور علی نور بناتا ہے، افلا یتوبون الی اللہ فیستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ اور لوگوں کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ وہ مہربان کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف جھک جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ وہ اللہ کی ذات کہہ رہے واستغفروا، اس سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 74۔ اس میں 2 پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی، افلا یتوبون الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ویستغفرون، اور اس سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ اور اس جو آیت کی تشریح جو ہے یہ حدیث مبارکہ کرتی ہے اور اس کو نور علی نور بناتی ہے۔ ان ابی بردۃ عن رجل من مہاجرین یقول سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس توبوا الی اللہ ویستغفروہ فإنی اتوب الی اللہ واستغفروہ فی کل یوم 100 مرہ او اکثر من 100 مرہ۔ یعنی ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مہاجر صحابی سے میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم اللہ کی طرف توبہ کرو، اس سے بخشش طلب کرو، اللہ کی طرف لوٹو اور اس سے استغفار کرو۔ بے شک میں ایک دن میں 100 بار یا اس سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت رحمۃ اللہ عالمین، وہ دن میں 100 دفعہ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور اس سے استغفار کرتے ہیں۔
تو ہمیں تو یہ بہت ہی ضروری ہے. یہاں دو باتیں کی گئی ہیں. یا ایھا الناس توبوا الی اللہ, اللہ کی طرف لوٹ آؤ. آپ نے جو رستہ اختیار کیا اسے واپسی اختیار کرو, اور واپسی استغفار کرنے کے بعد پھر استغفار کرو. تو اس سے جو ہے توبہ کرنی چاہیے, اس رستے پر واپس آنا چاہیے جو صراط مستقیم ہے, اور اپنے گناہوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے بخشش طلب کرتے رہنا چاہیے. یہ اسنادہ صحیح مسند احمد ہے, اس کی حدیث ہے 18294. اللہ کے بندو اللہ کی طرف لوٹو, اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ غفور ہے, وہ ودود ہے. ساری خوبیاں تو اس نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں. تو وہ توبوا الی اللہ, اللہ کی طرف لوٹو. لیکن جو بدقسمت لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹتے نہیں. ان کو عقل ہی نہیں آتی, ان کو شعور ہی نہیں آتا کہ وہ کس طرف لوٹیں. اگلی جو بیماری ان کو یہ ہوتی ہے وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ, وہ نصیحت بھی اخذ نہیں کرتے. ان پہ اللہ کے عذاب اور مشکلات آتی رہتی ہیں لیکن ان کو کوئی نصیحت اس سے اخذ نہیں کرتے. یہ فرعون کے بارے میں بتایا تھا. قرآن حکیم کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا تھا قید سالی میں, ان پر بھی قید سالی آئی تھی, اور پھلوں کی کمی کی پیداوار میں. یہ ہم نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا, اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لعلہم یذکرون, تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. لیکن جو آدمی گھمنڈی ہوتا ہے, جو غرور ہوتا ہے, جو اقتدار میں ہوتا ہے, اس کو عقل نہیں آتی. تو یہ سورہ اعراف کے اندر یہ مضمون بیان کیا گیا. فرعون کے ساتھ بھی ہم نے, آل فرعون کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا تھا, شاید وہ اصلاح کر لیں, لیکن وہ ڈوب گئے, انہوں نے اصلاح نہیں کی. اس ڈوب جانے کو قبول کر لیا لیکن اصلاح نہیں کی. اب یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے جو ہمیں اس طرف مائل کرتی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں. عن بعض اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بات فوق بیت لیست لہ اجار فوقع مات فبراته من ذمہ ومن رکب البحر عند ارتجاہ فمات فقد برأت منہ الذمہ. ایک صحابی بیان کرتے ہیں, محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے گھر کی چھت پر سوئے جس پر پردہ یا منڈیر نہیں, تو اگر وہ اس سے گر کے مر جائے تو کوئی ضمانت یا کوئی ذمہ نہیں ہوگا. یعنی ایسی گھر کی چھت پہ سونا ہی نہیں چاہیے جس کے اوپر منڈیر نہ ہو. تو اگر وہ سوتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے, اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو شخص سمندر میں سفر اختیار کرے اس حالت میں جب سمندر تلاطم خیز ہو, اگر وہ ڈوب کر مر جائے تو اس کا بھی کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا. اتنی تعلیمات, اتنی حکمت دینے والی قوم کیوں ذلیل ہو رہی؟ 57 اسلامی ممالک ہیں, ایک فلسطین کے لیے ایک گندم کا دانہ نہیں پہنچا سکتے, ایک بوند پانی کی نہیں پہنچا سکتے. کیا ہے مسلمان؟ السلسلہ الصحیحہ 1310 نمبر. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشکلات مسلمانوں پر کیوں آتی ہیں؟ ہر سال قید سالی, سیلاب, آفتیں مسلمانوں پر کیوں آتی ہیں؟ اس کا سبب قرآن حکیم نے بیان کر دیا ہے. اے اہل دانش, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہاں بھی الفاظ یرجعون ہے. خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیلا ہوا ہے. اس وقت تو خشکی تری تھی, اب تو فضا بھی ہے, اس میں بدعمالیوں کی وجہ سے یہ سارا فساد.
ان کی کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکا دے گا۔ بہت ممکن ہے کہ یہ باز آ جائے۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں بتایا گیا ہے کہ یہ جتنا فساد ہے زمین میں، آسمان میں، یہ فضا میں، یہ سب انسان کا پیدا کردہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اب ہماری جو مشکل ہے، ہر سال ہم برباد ہوتے ہیں، سیلاب کی صورت آتی ہے، زلزلے کی صورت آتی ہے۔ یہ چند شعر اشعار ہیں میرے۔ پہاڑوں کو برباد کریں رساگیر، دریاؤں کی گزرگاہ میں کریں تعمیر۔ ذخیرہ آب کرنے کی نہیں ضرورت، عوام کو ڈوبنے دو حکمران بے ضمیر۔ یہ 35 سال ہو گئے ہم نے کوئی ڈیم نہیں بنایا، اور اتنے خوبصورت پہاڑ تھے، ان پہ درخت تھے، وہ سب کاٹ کے ہم نے برباد کر دی۔ اور یہ کون کیا کر رہا ہے؟ پہاڑوں کو برباد کریں رساگیر۔ یہ وزراء کرتے ہیں، یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے بدماش رساگیر جو ہے، وہی پہاڑوں کی جو ٹمبر مافیا ہے وہ برباد کرتی ہے اس کے حسن کو بھی۔ اور جب پہاڑ جو ہیں وہ بالکل ننگے چٹیل ہو جائیں گے تو گلیشیئر گرنے کی صورت میں یا شدید بارش ہونے کی صورت میں وہ جو پتھر ہوتے ہیں روئی کی طرح اڑتے ہوئے نیچے آتے اور وہ ہر چیز کو برباد کر دیتے۔ اور دوسرا ظلم کیا کیا؟ دریاؤں کی گزرگاہ میں کی کریں تعمیر۔ ہاؤسنگ سکیم ساری جو ہے وہ دریاؤں کی گزرگاہ پر بنائی جا رہی، اور بڑے بڑے جو ہوٹل ہیں 5 سٹار خیبر پختونخوا میں وہ دریاؤں پہ بنائے گئے۔ تو جب اس گزرگاہ کو آپ تنگ کریں گے، یہ لاہور کو جو ڈوبا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دریائے راوی کا جو رستہ تھا اس کو بلاک کیا گیا۔ یہ جرم کون کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے بھی وہ حکمران ہے، اس میں بیٹھے ہوئے ٹولے ہیں جن کی یہ ہاؤسنگ سکیمیں ہیں، ان کے یہ ہوٹل ہیں جو دریاؤں کی جو گزرگاہ اس میں بنے ہوئے۔ اب یہ بہت بڑا عالمیہ 30-35 سال ہو گئے ہیں، ذخیرہ آب کرنے کی نہیں ہمیں ضرورت، ہم کالا باغ ڈیم اور دوسرے ڈیم نہیں بنا رہے۔ اس پہ قوم منتشر ہے، سندھی اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، خیبر پختونخوا والے ڈوبتے ہیں لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ڈیم نہیں بننا چاہیے۔ یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے جو ہے ان کا کیا کام ہے؟ ملکی مفادات کے نام کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، لیکن یہ سب ملے ہوئے ہیں انڈیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ اور اصل میں کیا ہے؟ ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہے، عوام سے ووٹ لو اور ان کو ڈوبنے دو۔ یہ 30-35 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے بندو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ان حکمرانوں بے ضمیر لوگوں سے اپنی جان چھڑانی۔ آپ ووٹ بھی ان کو دیتے ہیں، ان کو اس کرسی پہ بٹھا کے اختیارات بھی دیتے ہیں، اور وہ آپ کے فائدے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو اپنی حالت جب تک آپ خود نہیں بدلیں گے، اللہ حالت نہیں بدلے گا۔ اس لیے بار بار ڈوبنے سے، بار بار زلزلے آنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہوئے ہیں انہوں نے عوام کو بھی اسی طرح کا کر دیا ہے۔ اس لیے اپنے حال پر سوچیں، فکر کریں، غور کریں کہ ہم ہر سال کیوں ڈوبتے ہیں، ہم اللہ کی کیا نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ سب کام کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کی طرف ہمیں آنا ہوگا۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون۔ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، توبہ کرنی ہے، ولا ہم یذکرون، ہمیں نصیحت اخذ کرنی ہے، ہمیں اجتماعی طور پر بحیثیت پاکستان، بحیثیت مسلمان
توبہ کرنی ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔